کہ بیوی کو مارنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اس طرح قرآن میں بھی اگرچہ اس کی ضرب کی اجازت ہے، لیکن مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اور چہرے پہ مت مارو، ایسا نہ مارو کہ ہڈی ٹوٹ جائے، ایسا نہ مارو کہ جسم پہ نشان پڑ جائے۔ وہ اصل میں مارنے کا مطلب عورت کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اس کو روب میں لینا، ایک دبدبے میں لینا، تاکہ وہ شوہر سے خوفزدہ رہے، اور وہ بھی اپنی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر نہیں۔ جب عورت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو اور نرمی سے سمجھانے پر وہ اس نافرمانی کو ترک نہ کر رہی ہو تو تھوڑی بہت اجازت ہے، وہ بھی ان شرائط کے ساتھ۔ لیکن موجودہ دور کے اعتبار سے چونکہ اب یہ مطلب بچیاں پڑھی لکھی ہیں، کوئی اس طرح کی گاؤں کی بچیاں نہیں ہیں، تو بلکہ گاؤں کے اندر بھی چونکہ چینلز پہنچے ہیں تو شعور بیدار ہو گیا ہے، تو اس لیے یہ وہ بچیاں نہیں ہیں کہ ان کو تھپڑ مارا جائے اور یہ خاموش بیٹھے، پھر وہ جواب دیتی ہیں، شوہر کو غصہ آتا ہے اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے بالکل ہم اس کے قائل ہیں کہ شوہر کو مارنا نہیں چاہیے، وہ اپنا خود ایک امیج بنائے، پیار محبت سے بیوی کو سمجھائے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ اچھے معاملے میں کہ جب شوہر صحیح بات کہہ رہا ہو تو شوہر کی اطاعت کریں۔ لیکن فرض کر لیں کہ شوہر نے ایک دو تھپڑ مارے، چاہے جائز چاہے ناجائز، تو بیوی کو اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ صرف اتنی سی بات پر طلاق اور خلع کا مطالبہ کرے۔ ہاں، وہ آبجیکشن کر سکتی ہے اگر شوہر نے غلط مارا ہے، اپنی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر ایسی غصے میں آ کے بلا کسی وجہ کے مارا ہے، تو وہ بالکل مطلب شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ آپ نے غلط کیا، آپ اس پہ سوری کریں، یا اپنے والدین کو اگر بتانا چاہے تو بتا سکتی ہے۔ اگرچہ گھر کے ہر معاملے کو بچی کو میکے میں جا کے بتانا یہ مناسب نہیں ہوتا، لیکن اگر اس حد تک نوبت آ گئی ہے کہ شوہر مارنے لگا تو وہ اپنے گھر والوں کو بتا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ اتنی معمولی سی چیز کو بنیاد بنا کر طلاق یا خلع کا مطالبہ بالکل شرعاً درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس عورت نے شوہر سے بغیر کسی صحیح وجہ کے مطالبہ طلاق کیا، یہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ یہ جو آج ہماری بچیاں دو دو مہینے میں تین تین مہینے میں چاہتی ہیں کہ شوہر بالکل ہماری مرضی کے مطابق ڈھل کر رہے، اور ذرا بھی اگر اس سے کوئی ناگوار چیز دیکھتی ہیں تو پہلا مطالبہ طلاق اور خلع کا ہوتا ہے، اور ماں باپ بھی پھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچی کو کہتے ہیں کہ نہیں بھی ہم اپنی بس ہمیں تو طلاق اور خلع چاہیے، وہ بچی کو اور مطلب پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور بالکل طلاق لینا تو معمولی کام بن گیا ہے۔ میدان محشر میں بہت شدید گرفت ہے، یاد رکھیں، اس بچی کی بھی ہے۔ جب اس کے لیے جنت کی خوشبو منع ہو رہی ہے تو جو اس کی پھر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس غلط کام میں تعاون کر رہے ہیں، لازم بات ہے کہ وہ بھی قابل گرفت ہوں گے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی گناہ پر کوئی وعید بیان فرما دیں، یا قرآن میں وعید کا مطلب عذاب کا وعدہ، اس کو وعید کہتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ عمل گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کا بغیر کسی وجہ کے یا معمولی وجوہات کی بنا پر اپنے شوہر سے مطالبہ طلاق کر کے دو خاندانوں کو ڈسٹرب کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو پھر جو گناہ کبیرہ میں معاون ہوں گے وہ سب بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو بچی کی محبت میں اگر ماں باپ یہ کر رہے ہیں تو محبت کا صرف ایک ہی انداز نہ اختیار کریں کہ بچی کی جان چھڑوائیں، بلکہ دوسرا انداز اختیار کریں کہ لڑکے کو سمجھائیں اور اس گھر کو ملا کر رکھیں، ورنہ بچی گناہگار ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔